ہماری دیکھنے کا معیار یہ ہے کہ دنیا کے معاملے میں ہم اپنے سے اوپر والوں کو دیکھتے ہیں. 100 پتی 1000 پتی کو دیکھے, 1000 پتی لکھ پتی کو دیکھے, لکھ پتی کروڑ پتی کو دیکھے, کروڑ پتی ارب پتی کو دیکھے, ارب پتی خرب پتی کو دیکھے, خرب پتی ملک والے کو دیکھے کہ میرے پاس تو مال ہی ہے, میرے پاس تو کوئی پاور نہیں ہے. تو ہر آدمی اوپر دیکھتا ہے, اور دین کے معاملے میں ہر آدمی اپنے سے نیچے والے کو دیکھتا ہے. ایک آدمی 5 وقت کا نمازی ہے تو وہ 3 وقت والے کو دیکھتا ہے. الحمدللہ میں تو 5 وقت کا نمازی ہوں. بہت سارے مسلمان صرف 3 وقت کے پڑھتے ہیں. 3 وقت والے جمعہ والوں کو دیکھتے ہیں. ہم تو 3 وقت کے پڑھتے ہیں. کتنے مسلمان صرف جمعہ میں آتے ہیں, اور جمعہ والے ان کو دیکھتے ہیں جو جمعہ بھی نہیں پڑھتے. اور جو جمعہ نہیں پڑھتے, جمعہ بھی نہیں پڑھتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ بھئی ہم تو صرف نمازی تو نہیں پڑھتے, ہم کوئی شرابی کبابی ہے. کتنے مسلمان پتہ نہیں کیا کیا جرائم میں ہیں, ہم کو کیا سمجھاتے ہو, ان کو جا کر سمجھاؤ. اور ان سے اگر ملا جائے تو وہ کہتے ہیں کہ بھئی ہم نے تو کلمہ پڑھا ہے, جنت تو ہمارے لیے ہے, آپ تو بے ایمانوں کو جا کر کلمہ پڑھاؤ. تو ہر آدمی اپنے بارے میں مطمئن ہے, اور مطمئن ہونے کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں اپنی دینی کمی کا احساس نہیں ہے. احساس اس لیے نہیں ہے کہ ہم نیچے دیکھتے ہیں, اوپر نہیں دیکھتے. حالانکہ حکم یہ ہے کہ دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے والوں کو دیکھا جائے. جب دنیا کے معاملے میں سے اپنے سے نیچے والوں کو دیکھا جائے گا تو ہمارے اندر صبر اور شکر کی کیفیت پیدا ہوگی. اور اللہ تک پہنچنے کے یہ 2 راستے ہیں, ایک شکر کا ہے اور ایک صبر کا ہے. تو جب دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے والوں کو دیکھیں گے اور دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر والوں کو دیکھیں گے, یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو دیکھیں گے, تو اللہ تعالی ہمیں ایک تو دینی کمی کا احساس ہمارے اندر پیدا کریں گے, اور ایک صبر اور شکر کی کیفیت اللہ ہمارے اندر پیدا فرمائے, جو اللہ تک پہنچنے کا راستہ ہے. اس لیے میرے محترم دوستو, یہ حکم ہے کہ دنیا کے معاملے میں نیچے دیکھا جائے, دین کے معاملے میں اوپر دیکھا جائے. جو اس طریقے سے زندگی گزارے گا اس کا شمار شاکرین میں سے ہوگا, اور اس کا شمار صابرین میں سے ہوگا. اگر یہ بات نہیں پیدا ہوئی اور ہم نے اوپر نہیں دیکھا, اپنے ماحول ہی سے دین کو سمجھنے کی کوشش کیا, تو میرے دوستو غلط فہمی کے ساتھ زندگی گزرے گی اور اسی پر موت آئے گی. آدمی سمجھے گا میں حق پر ہوں, حالانکہ باطل پر ہوگا, اس لیے کہ اپنے ماحول سے دین کو سمجھا ہی نہیں جا سکتا, اور اپنی کمی کا پتہ چل ہی نہیں سکتا ہے, اور غلطی پر ہوگا اور اپنے آپ کو صحیح سمجھتا رہے گا, وہ ہدایت پر سمجھتا رہے گا. اور اسی حالت میں اگر موت آ گئی تو پھر کل قیامت کے دن یہ خون کے آنسو روئے گا, لیکن اس کے آنسوؤں کا پوچھنے والا کوئی نہیں ہوگا. اس لیے دعوت اور تبلیغ کے راستے سے اس بات کی محنت ہے کہ ہر آدمی اپنے غلط ماحول سے نکل کر ایک پاکیزہ ماحول میں آئے, اور پاکیزہ ماحول میں آ کر اپنے چہرے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے آئینے میں دیکھے, تاکہ پتہ چلے کہ میں کہاں ہوں اور مجھے کہاں ہونا چاہیے. تبلیغ کے سپاہی جرمت بنا رہے ہیں, اجتماع کا موسم لشکر بنا رہے ہیں. تبلیغ کے